وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں اپنی جماعت کو قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر دعا کرنے کی تحریک فرمائی تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں خاکسار اس بات کو ثابت کرے گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو وہ موعود قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں سمجھتے تھے جس کے آسمان سے روح القدس پا کر ظہور کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر دعا کرنے کا ارشاد فرمایا تھا، بلکہ آپ قدرت ثانیہ کے مظہر کے ظہور کے لیے اپنی دور خلافت میں جماعت کے ساتھ مل کر دعائیں کرتے رہے۔ اس سے پہلے کہ خاکسار اس موضوع کو آگے بڑھائے، اپنی گزشتہ ویڈیوز کی طرح مرزا طاہر احمد صاحب نے مجلس خدام الاحمدیہ کے اجتماعات کو پیغام دیتے ہوئے اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 27 اگست 1993 میں حضور علیہ السلام کی کتاب الوصیت سے قدرت ثانیہ کے سلسلے میں جو اقتباس کانٹ چھانٹ کر پڑھا تھا اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ اقتباس سنیں، پھر میں اس پر مختصراً بات کروں گا۔ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، تو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اس پیغام میں اس اقتباس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے ایک مجسم قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ اس کے بعد اقتباس کے حصہ میں حضور علیہ السلام ان بعض وجودوں کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، اور مرزا طاہر احمد صاحب اس حصہ کو دانستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حصہ میں حضور علیہ السلام خلاصہ کلام بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو۔ سامعین کرام، ان الفاظ میں حضور علیہ السلام قدرت ثانیہ کے موعود مظہر کے متعلق بتا رہے ہیں کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی و الہام یا روح القدس پا کر کھڑا ہوگا۔ مرزا طاہر احمد صاحب آگے پیراگراف کا پہلا اور آخری حصہ کھا جاتے ہیں، یعنی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں جملوں کو ملا کر پڑھیں تو آپ پر بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام دو طرح کے وجودوں یا قدرت ثانیہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک وہ جو مومنوں کی اتفاق رائے سے منتخب ہو کر آپ کے بعد آپ کے نام پر بیعت لینے کے مجاز ہوں گے، یعنی انتخابی یا انتظامی قدرت ثانیہ، اور دوسری الہامی قدرت ثانیہ جس نے اللہ تعالیٰ سے وحی و الہام یا روح القدس پا کر کھڑے ہونا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ انتخابی قدرت ثانیہ کا دور صرف اس وقت تک ہے جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر مبعوث نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ سامعین کرام، موعود دوسری قدرت جس کے ظہور کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا کی تحریک فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ وہ آسمان سے نازل ہوگی، اور دوسری قدرت کے متعلق حضور علیہ السلام حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا،
اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے، سو ان دنوں کے منتظر رہو۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ موعود قدرت ثانیہ کا مظہر جس کے ظہور کے لیے حضور علیہ السلام نے، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی تحریک فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کے دعا میں لگے رہیں۔ کیوں دعا میں لگے رہیں؟ فرمایا تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو، تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو۔ سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ کیا خلیفۃ المسیح اول اپنے آپ کو اس الہامی قدرت ثانیہ کا مظہر سمجھتے تھے؟ جواباً عرض ہے ہرگز نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے ثبوت کے لیے سب سے پہلے خاکسار آپ کو تاریخ احمدیت سے ایک ثبوت پیش کرتا ہے۔ آپ اسکرین پر تاریخ احمدیت سے حوالہ دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ سامعین اکرام، اگر انتخابی خلافت ہی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں وہ قدرت ثانیہ ہوتی جس کے ظہور کے لیے حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے دعا کی تحریک فرمائی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور حضرت میر ناصر نواب صاحب سے یہ فرماتے کہ قدرت ثانیہ کا موعود مظہر خلیفۃ المسیح اول کی صورت میں جماعت کے سامنے موجود ہے۔ آپ کس قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ہرگز ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ خود جماعت کے ساتھ مل کر موعود قدرت ثانیہ کے مظہر کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ سامعین اکرام، تاریخ احمدیت کے اس حوالے میں قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا، آپ یہ اس حوالے کے آخر میں نوٹ دیکھ رہے ہیں، نوٹ 50، تو اس کی جو تفصیل ہے وہ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 236 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ بریڈ باکس میں۔ یہ اس میں بدر 18 جون 1908، 25 جون 1908 اور الحکم 18 جون 1908 اور 22 اگست 1908، یہ 4 اخبارات میں خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے، اس کے نزول کے لیے اجتماعی دعا کی تحریک شائع فرمائی تھی۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات میں کیا لکھا ہے۔ آپ اسکرین پر پہلا حوالہ دیکھ رہے ہیں، بدر 18 جون 1908، یہ جلد 7 ہے اور نمبر 14۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دوسری قدرت کے نزول کے سلسلے میں یہ تحریک خلیفہ مسیح موعود حضرت مولوی نور الدین صاحب کے حکم سے کی جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک جگہ جماعت کو الوصیت کی ذیل کے فقرات کی طرف توجہ دلائی جائے۔ یہ ذیل میں وہی فقرات آپ الوصیت والے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں پھر نیچے نوٹ دیا گیا ہے اس عبارت کے آخری الفاظ جن کو جلی قلم سے لکھا ہے جماعت کے خاص توجہ کے قابل ہیں۔ سامنے اکرام، یہ وہ آخری الفاظ ہیں جو موٹے موٹے لکھے ہوئے ہیں، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہے تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اخبارات میں موٹا موٹا کر کے لکھا جاتا تھا اور تحریک کی جاتی تھی، اور یہی اور خلیفہ رابع صاحب نے انہی الفاظ کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ کھا گئے ان کو۔ تو اس کے متعلق یہاں لکھا ہے، ان الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ضروری قرار دیا ہے، بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کے اس منشا کو ظاہر فرمایا ہے کہ دوسری قدرت کے نزول کے لیے ہر ایک جگہ میں احباب اکٹھے ہو کر دعائیں کریں۔ لیکن دعائیں اسی حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا اسی حوالے سے دعا کی تحریک حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ اس اخبار میں شائع فرما رہے ہیں۔ تو آگے لکھا ہے، اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت مولوی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں ہمارے دوست ہیں وہ ہر روز یا جس طرح ممکن ہو ایک دفعہ اکٹھے
اکٹھے مل کر نماز میں یا نماز سے باہر اس موعود قدرت ثانی کے نزول کے لیے دعائیں کریں. یعنی جس موعود قدرت ثانیہ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی الوصیت میں وعدہ دیا ہے اس کے لیے نزول کے لیے دعائیں ہو رہی تھی. صاحب نے کہا اگر وہ قدرت پہلے ہی ظاہر ہو چکی تھی تو پھر دعائیں کس موعود کے لیے ہو رہی تھی. تو اس حوالے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو یہ موعود قدرت ثانیہ نہیں سمجھتے تھے جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے الوصیت میں دعا کی تحریک فرمائی تھی. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ جو موعود قدرت ثانیہ جس کے نزول کے لیے دعائیں کی تحریک فرمائی تھی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ ایک خاص وجود ہے جس کا حاشیہ میں حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے. پہلے تو آپ نے بتایا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں, وہ دوسری قدرت آسمان سے نازل ہوگی. پھر آپ نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو قدرت ہے دوسری موعود قدرت وہ اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑی ہوگی. پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ حاشیہ میں یہ فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا. سامعین کرام, یہ ایک موعود شخص ہے جو قدرت ثانیہ کا مظہر ہے جس نے آپ کے بعد پھر نزول فرمانا ہے, مبعوث ہونا ہے. یہ اس کے نزول کے لیے دعائیں آپ نے تحریک فرمائی تھی, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریک فرمائی تھی اور خلیفۃ المسیح اول اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کی اس اخبار میں دعا کی تحریک فرما رہے ہیں. تو مزید اس میں لکھا ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے. 100 ان دنوں کے منتظر رہو. یہ جو الفاظ ہیں 100 ان دنوں کے منتظر رہو, یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا کی تحریک فرمائی تھی. وہ تو موعود تھا, اس نے تو آنا ہی آنا تھا. وہ کوئی دعا کرے نہ کرے اس نے تو اپنے وقت پر ظاہر ہو جانا ہے. لیکن دعا میں حکمت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تھی تاکہ لوگ اس کے منتظر رہیں, اس کو بھول نہ جائیں. ایسا نہ ہو جب وہ آئے تو لوگ اسے بھول چکے ہوں اور اس کا انکار کر دیں اور اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں. تو سامعین کرام, تو اس حوالے سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ خلیفۃ المسیح اول وہ اپنے آپ کو وہ موعود قدرت ثانیہ نہیں سمجھتے تھے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعاؤں کی تحریک فرمائی تھی. اب یہ دوسرا حوالہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, بدر 25 جون 1908 جلد 7 نمبر 35. اس میں بھی آپ پڑھ لیجئے اسکرین سے, میرے پاس وقت کم ہے. یہ بے نہیں وہی الفاظ یہاں دہرائے گئے ہیں, آپ اسکرین پر سے پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو تیسرے حوالے کی طرف لے جاتا ہوں. یہ حوالہ ہے الحکم 18 جون 1908 کا. اس میں بھی بالکل وہی الفاظ دہرائے گئے ہیں, آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیجئے. اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضور خلیفہ حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریک فرمائی تھی کہ اس موعود قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کریں. تو اس سے بھی ثابت ہو گیا ایک دفعہ پھر کہ حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو موعود قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں سمجھتے تھے, بلکہ وہ اس وجود کو یہ مظہر سمجھتے تھے جس نے وحی پا کر اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر روح القدس پا کر مبعوث ہونا تھا. تو آگے آپ یہ دوسرا ایک اور حوالہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ حوالہ ہے الحکم 22 اگست 1908. اس میں بھی وہی بات بیان ہوئی ہے. اس میں یہ نوٹ لکھا ہوا ہے مولوی محمد علی صاحب کا, فرماتے ہیں بہرحال میرا مقصد اس نوٹ سے صرف یہ ہے کہ حضرت حجت اللہ مسیح موعود اور خلیفۃ المسیح اول خلیفۃ المسیح کے ارشاد اور ہدایت کے ماتحت ہم لوگوں کا فرض ہے کہ اس قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے مل کر دعائیں کریں. یہ وہی موعود شخص ہے جس کے ظہور کے لیے دعائیں خلیفۃ المسیح اول کرواتے تھے. تو اس حوالے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو موعود قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں سمجھتے تھے. سامعین کرام, انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ان اخبارات پر تفصیل سے بات کروں گا اور تمام اخبارات میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو ہم پڑھیں گے بھی ایک دفعہ دوبارہ, اور کچھ اور چیزیں بھی میں انشاءاللہ اس میں شامل کروں گا. تو انشاءاللہ تو خاکسار کی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا خلیفہ رابع صاحب کی کانٹ چھانٹ دیکھی کہ وہ حصہ جس کو اخبارات میں خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اخبارات میں بڑا بڑا کر کے اور خوبصورت کر کے بتایا جاتا تھا اور نوٹ دیا جاتا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں دعا کی تحریک مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو, وہ یہ خاص جماعت کے توجہ کے قابل ہے. لیکن ان دجالی خلیفوں کے دور میں خلیفہ رابع صاحب اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا, بلکہ اپنی بعض کتابوں میں سے الوصیت جو قادیان سے شائع ہوتی اس میں سے وہ حاشیہ ہی اڑا دیا جس میں اس موعود کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات کروں گا. اس وقت کے لیے خاکسار کو دیں اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا,
بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔